بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ مقام عورت۔ حضرت رابعہ بصریٰ رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے طنز کرتے ہوئے پوچھا، عورتوں میں نبی کوئی نہیں ہوا؟ فرمایا، عورتیں نبی بنا نہیں کرتی بلکہ جنا کرتی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی پرورش ایک عورت ماں کی گود ہی میں ہوتی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھو، کیونکہ اس میں غریبی دور ہوتی ہے اور گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس کو دوسروں تک بھی سینڈ کریں۔ بے شک آیت الکرسی کی فضیلتیں: پہلی، جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ دوسری، جب گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ تیسری، جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتے ساری رات آپ کی حفاظت کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مصیبت یا بلا کا اندیشہ ہو تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو، حسبنی اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے، ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو رشتے دار آپ کی ماں کو پسند نہیں کرتے، ان سے ہمیشہ دور رہنا، کیونکہ وہ رشتے دار تو ہیں مگر اپنے نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا۔